شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ ابو العباس کی کنیت تھی. وہ زید ابن خالد کی حدیث جو پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کی جو بارش ہوئی اس سے کچھ میرے بندے مومن ہو گئے کچھ کافر ہو گئے. اس حدیث کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں وہذا کثیر فی کتاب و سنہ، کتاب و سنت میں اس قسم کے بہت سے دلائل آپ کو ملیں گے. یذم سبحانہ وتعالی من یضیف انعامہ الی غیرہ ویشرک بہ، اللہ تعالیٰ ان میں مذمت فرماتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ویشرک بہ، اس طرح شرک کے مرتکب بن جاتے ہیں. نعمت اللہ کی ہے اور اس کو غیر اللہ کے نام لگا دیتے ہیں، یہ فلاں کی دین ہے، فلاں کی عطا ہے، اور اس طرح کے جملوں سے وہ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. آپ نے حدیث پوری پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے. یہ جملہ ادا کر کے بعض بندے کفر کی وادی میں داخل ہو. تو اس طرح کا عقیدہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے، جس کو پورا فہم ہونا چاہیے. اور اس قسم کے جملے جو عام ہماری گفتگو میں آتے ہیں، ہم اللہ عزت کا فضل، اس کا انعام، اس کی دین اور اس کی عطا کو شامل رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں سبب ہم کو عطا فرمایا. جیسے آگے ایک جملہ قال بعض السلف ہوا کا قولہم کانت الریح طیبۃ والملاح حاذقا. کبھی آپ سفر کریں بحری جہاز میں، کشتی پر، اور کشتی بھنور پھنس جائے، طوفان آ گیا، کشتی پھنس گئی، لیکن بالآخر اللہ نے کشتی کنارے لگا دی، آپ بچ گئے. اب آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کانت الریح طیبۃ، ہوا اچھی چل پڑی تھی، موافق، والملاح حاذقا، اور جو جہاز کا جو ملاح تھا عقل مند تھا، سمجھدار تھا، جو ہم کو بچا کر لیا. بچایا اللہ نے. اللہ کی نعمت کو آپ نے ملاح کے نام لگا دی، یہ توفیق اللہ کی. تو اس قسم کے جملوں میں اپنے عقیدے کے معاملے کو سامنے رکھیں، ہمیشہ اللہ کے فضل کو اور اس کی دین کو شامل رکھیں. یہ اسباب اللہ کے مہیا کرتا ہے، اللہ اسباب فراہم کرتا ہے جس سے عافیت اور تحفظ کا راستہ بندے کو حاصل ہوتا ہے. تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ورنہ اللہ کی نعمت آپ نے غیر اللہ کی طرف منسوب کی تو یہ شرک ہو جائے گا. جی ہاں، ختم کر دے گا. ہاں، الحمدللہ اگر کہیں گے تو اللہ کی تعریف ہوگی، یعنی اللہ کی دین اور اس کی طرف نسبت ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. ہاں، پھر ٹھیک ہو جائے گی.